بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کے بارے میں۔ ناظرین، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت سارہ کا نکاح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو وہ کافی آسودہ حال تھی۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور فرمایا، سورہ الصافات آیت نمبر 99، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ لیکن راستے میں جب مصر پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فرض کرو یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہیں کھولیں گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میری جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع ملی تو حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی اس صندوق کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کے تمام سامان کے ساتھ اندر لے جایا گیا۔ جب آپ بادشاہ کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے، وہ سخت پریشان ہوئے اور وہاں سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا، پروردگارا، میرے اہل حرم کو اس شخص کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کے مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرے ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ بڑھایا، اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کی شفایاب ہونے کے لیے ایک شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم پھر ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ پھر خشک ہو جائے تو تم مجھ سے پھر دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روح بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम से कहा, तुम बेखौफ रहो, तुम्हारी हुर्मत या तुम्हारे अमवाल से अब मैं बाज रहूंगा, जिस जगह चाहो जाओ, लेकिन तुमसे मेरी एक हाजत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी हाजत है? बादशाह ने कहा कि मैं अपनी बेटी को बतौर कनीज हजरत सारा को देना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया। बादशाह ने अपनी बेटी हजरत सारा को बतौर कनीज अता की। बादशाह की ये बेटी कोई और नहीं बल्कि हजरत हाजरा थी, जिनको बाद में अल्लाह ताला की हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का दर्जा दिया और उन्हीं की बतन से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अमवाल के साथ रवाना हुए। बादशाह भी उनकी ताजीम के लिए उनके पीछे चला। खुदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही की कि खड़े हो जाओ और उस बादशाह के आगे ना चलो जिस पर काबू पा चुके हो, बल्कि उसको आगे करो और खुद उसके पीछे चलो और उसकी ताजीम करो, क्योंकि वो बादशाही के बावजूद मगलूब और नाचार है, ख्वाह नेकोकार है या बदकार। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और बादशाह से कहा, आगे चलो कि मैं तुम्हारी ताजीम करूं और तुमको मुकद्दम रखूं और तुम्हारी इज्जत व इकराम की वजह से तुम्हारे पीछे चलूं। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी खुदा ने ऐसी वही की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। बादशाह ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारा परवरदिगार साहिबे जलाल, बुर्दबार और करीम है। तुमने अपने दीन की तरफ मुझे राग़िब कर लिया है। फिर बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुखसत किया और वो रवाना हो गए। उस मुल्क से निकलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम पहुंचकर ऐसी जगह ठहरे जो फलस्तीन और शाम से आने जाने वालों का रास्ता था। उस रास्ते पर अल्लाह के नेक बंदों ने रहना सहना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस ला सकें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाक़यात आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको तफसील से बता देंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।